أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل سے خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و اہل پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اصفیہ پرویز ہے اور میں دارالارقم کی تعلیم القرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ جو بھی حق اب میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ ہم جوز 3 کر رہے تھے، انشاءاللہ آج ہم سورہ ال عمران سٹارٹ کریں گے جو ایک مدنی سورہ ہے۔ ال عمران یعنی کہ فیملی آف عمران۔ عمران عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہے، اور اس سورہ میں ان کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں منشن ہے، اسی لیے اس سورہ کا نام آل عمران کہا گیا ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے۔ اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی، وہ زندہ ہے، وہ قائم رہنے والا ہے۔ جیسے کہ ہم نے آیت الکرسی میں بھی پڑھا ہے، اس نے اتاری آپ پر کتاب حق کے ساتھ جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے تھی، اور اس نے اتاری تورات اور انجیل، یعنی کہ جس اللہ نے تورات اور انجیل کو اتاری اسی اللہ نے قرآن کو بھی اتاری، اور یہ کنفرمیشن ہے کہ تورات اور انجیل دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں۔ اس سے پہلے ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور اس نے اتارا الفرقان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آیت کا اللہ کی ان کے لیے عذاب سخت ہے، اور اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ الفرقان یعنی کہ قرآن بے شک ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑی ہدایت ہے، اور جو لوگ اس قرآن کا کفر کرتے ہیں اور اسے انکار کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں چھپا ہوا اس پر کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں، وہی ہے جو صورتیں بناتا ہے تمہاری رحموں میں جس طرح وہ چاہتا ہے، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی زبردست حکمت والا ہے۔ جیسے ہم تمام انسانوں کی کتنی الگ الگ صورتیں ہیں، یہ حکمت صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں۔ کیا کوئی اور ایسا کر سکتا ہے؟ کیا کوئی اور یا کوئی اور خدا یا الہ اس طرح سے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ وہی ہے جس نے نازل کی آپ پر کتاب، اس میں سے کچھ آیتیں محکم وہ اصل ہے کتاب کی، اور کچھ دوسری ہیں متشابہات، یعنی قرآن میں کچھ آیتیں ہیں محکم، یعنی کہ جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کلیئرلی ایکسپلینڈ ہیں، جیسے کہ نماز، روزہ وغیرہ، وہ سب ہمیں کلیئرلی سمجھ میں آتی ہیں، تو ایسی آیتوں کو محکم کہتے ہیں۔ اور کچھ آیتیں ہیں متشابہات جو تھوڑی کنفیوزنگ ہے، جو سمجھنے کے لیے تھوڑا علم کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے کہ آیت الکرسی، یا جیسے کہ فار ایگزامپل جنت، چاہے کتنے بھی ایکسپلینیشن کیوں نہ ہو، ہمارے پاس کلیئر پکچر نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، لیکن وہ لوگ ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے تو وہ پیچھے پڑے رہتے ہیں جو متشابہات ہیں۔ جو کچھ لوگ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا، وہ جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، وہ ایسی آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تاکہ وہ لوگوں میں کنفیوژن کریٹ کر سکے، اس میں سے تلاش کرنے کے لیے فتنہ، اور چاہے تلاش کرنے ان کے تعویل، حالانکہ نہیں جانتی ان کی تعویل مگر اللہ۔ ایسی آیتوں کی تعویل صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور راسخون علم میں سے وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ساتھ اس کے سب اپنے رب کی طرف سے، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے۔ راسخون یعنی کہ جو پکا علم رکھنے والے ہوتے ہیں وہ، اور وہ سب ایمان لے کر آتے ہیں سارے جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے،
اور ایسے لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عقل والے بتا رہے ہیں۔ اس نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو عقل والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے رب سے کس طرح سے دعا کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، نہ ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو بعد جب ہدایت دی تو نے ہم کو، اور عطا کر ہمارے لیے اپنی طرف سے رحمت، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن کے لیے، نہیں کوئی شک اس میں، بے شک اللہ نہیں خلاف کرتا وعدے کو۔ وعدہ جو قیامت کا ہے وہ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ پورا کرنے والے ہیں، اور اس کے لیے ایمان والے عقل والے لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہیں کام آئے گا ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی، اور یہی لوگ وہ ایندھن ہیں آگ کے۔ یعنی کہ انسان زندگی میں صرف دو چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، ایک تو مال اور ایک اولاد۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا کفر کر کے اولاد اور مال کے پیچھے اپنی زندگی لگاتے ہیں وہ لوگ ایندھن ہیں آگ کے۔ ایندھن یعنی کہ فیول، مانند مثال آل فرعون کے اور ان لوگوں کا جو اس سے پہلے تھے، ان سب نے جھٹلایا ہماری آیات، پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے باوجہ ان کے گناہ کے، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ یہاں پر کفر کرنے والوں کی مثال بھی دے رہے ہیں آل فرعون کی، اور اس سے پہلے جو قوم تھے جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، جنہوں نے کفر کیا، گناہ کیا، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب دیا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ کہہ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور تم اکٹھا کیے جاؤ گے طرف جہنم کے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مغلوب یعنی کہ ہرائے جاؤ گے، ڈیفیٹ کیے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور قیامت کے دن اکٹھا کیے جاؤ گے جہنم میں ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ تحقیق ہے تمہارے لیے ایک نشانی دو گروہوں میں، جو باہم ملے، ایک گروہ وہ لڑ رہا تھا اللہ کے راستے میں اور دوسرا کافر تھا۔ اس آیت میں جنگ بدر کے بارے میں بتایا گیا ہے، جہاں مسلمان بہت کم تھے کمپیئر ٹو کافر بہت سارے لوگ تھے، اور وہ سب دیکھ رہے تھے ان کو دگنا اپنی آنکھوں سے دیکھنے میں، اور اللہ تائید کرتا ہے ساتھ اپنی مدد کے جس کو وہ چاہتا ہے۔ جنگ بدر میں مسلمان صرف 313 تھے، لیکن کافر کی آنکھوں میں وہ زیادہ دکھ رہے تھے، جس کو وہ چاہتا ہے۔ بے شک اس میں البتہ عبرت ہے، عبرت کے لیے ہے آنکھوں والا۔ خوبصورت بنا دی گئی لوگوں کے لیے محبت خواہشات کی، عورتوں سے اور اولاد سے اور خزانے سے، یعنی کہ انسان جو ہے محبت کرتا ہے فیشن سے، خواہشات سے، عورتوں سے، بیٹوں سے اور خزانے سے، مضبوط کیے گئے سونے سے، چاندی سے اور گھوڑوں سے نشان لگائے ہوئے۔ جیسے کہ انسان کی جو بھی خواہشات ہوتی ہے جیسے سونا، چاندی، گھوڑوں میں نشان لگائے، یعنی کہ گڈ کوالٹی آف ہارس۔ اب اس زمانے میں کمپیئر بتائے تو جیسے کہ BMW، مرسیڈیز وغیرہ ہوتے ہیں نا، اسی طرح سے، اور مویشی جانور اور کھیتی میں سے، یہ سامان ہے زندگی کا دنیا کی، اور اللہ اس کے پاس خوبصورت ٹھکانہ ہے۔ کہہ دیجئے کیا میں خبر دوں تم کو، بہتر ہے اس سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقویٰ کیا، ان کے رب کے پاس باغات ہے۔ یعنی کہ جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور ان سب چیزوں میں نہیں پڑتے ہیں، ان کے لیے بہتر ٹھکانہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، جو باغات ہے، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، اور بیویاں ہیں پاکیزہ، اور رضامندی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یعنی کہ جنت میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے رضامندی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو ہمیں جنت میں ملے گی، اور اللہ دیکھنے والا ہے بندوں کو۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے، بس بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو اور بچا ہم کو عذاب سے آگ کے۔ یہ لوگ ایمان والے دعا کر رہے ہیں، اور کون ایمان والے ہیں یہ بھی نیکسٹ آیت میں بتایا گیا ہے۔ صبر کرنے والے اور سچے اور اطاعت گزار اور خرچ کرنے والے اور بخشش مانگنے والے سحری کے وقت یعنی فجر سے تھوڑا پہلے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ گواہی دی اللہ نے، بے شک وہ نہیں کوئی الہ مگر وہی، اور فرشتوں نے اور علم والے قائم رکھنے والے ہیں عدل کو، نہیں کوئی الہ مگر وہی، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب، مگر اس کے بعد جو آ گیا ان کے پاس علم ضد کی وجہ سے آپس میں ان کے، اور جو کفر کرے گا 7 آیات کی اللہ کی، تو بے شک اللہ تعالیٰ جلد لینے والا ہے حساب کا۔ یعنی کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے، کوئی اور دین اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور جو لوگ اس کا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اپنی ضد کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا حساب جلد لینے والے ہیں۔
پھر اگر وہ جھگڑا کرے آپ سے تو کہہ دیجئے میں نے سپرد کیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے اور جو کوئی پیروی کرے میری. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی لائف ڈیڈیکیٹ کر دی ہے. اور کہہ دیجئے ان لوگوں کے لیے جو دیے گئے کتاب اور ان پڑھ لوگوں کو، جو دیے گئے کتاب یعنی یہود اور نصارہ، اور ان پڑھ لوگ یعنی کفار مکہ جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، کیا اسلام لائے تم؟ پھر اگر وہ اسلام لائے تو تحقیق وہ ہدایت پائیں گے. یعنی کہ جب ان لوگوں کے پاس دین پیش کی جائے گی، اگر وہ ایکسیپٹ کریں گے تو وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ انکار کریں گے اور منہ موڑ لیں گے تو بے شک تجھ پر پہنچا دینا اور اللہ دیکھنے والا ہے بندوں کو. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف ہم تک قرآن کا میسج پہنچا دینا ہے. ہدایت جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں آیات کا اللہ کی، اور وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کا ناحق، اور وہ قتل کرتے ہیں ان لوگوں کا جو حکم دیتے ہیں انصاف کا لوگوں میں سے، پاس بشارت دے دو ان کو عذاب کی دردناک. یہی لوگ وہ لوگ ہیں جو ضائع ہو گئے اعمال ان کے دنیا میں اور آخرت میں، اور نہیں ان کے لیے کوئی بھی مددگار. کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو دیے گئے کچھ حصہ کتاب میں سے، کچھ حصہ یعنی تورات اور انجیل جو اہل کتاب کے پاس ہے، لیکن جو فائنل میسج قرآن ہی ہے، وہ بلائے جاتے ہیں طرف کتاب کے اللہ کی تاکہ وہ فیصلہ کریں ان کے درمیان. پھر وہ منہ موڑتے ہیں ایک گروہ ان میں سے، اور وہ منہ موڑنے والے ہیں یہ باوجہ اس کے کہ بے شک وہ کہتے تھے ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ مگر دن گنے چنے، اور دھوکے میں ڈالا ان کو ان کے دین نے. یعنی وہ اپنے دین میں سیلف ازمپشن کر لیتے تھے کہ ہم اگر جہنم میں جائیں گے تو صرف گنے چنے دن جائیں گے، باقی تو ہمیں جنت میں ہی رہنا ہے. جو تھے وہ جھوٹ گڑتے. تو کس طرح ہوگا جب جمع کرے گا ہم ان کو ایک دن کے لیے، نہیں کوئی شک اس میں، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمائی کی، اور نہیں کوئی ظلم کیا جائے گا. یعنی کہ قیامت کے دن ہر نفس کو جو بھی اس نے کمائی کی، جو بھی اس کے اعمال ہوں گے اس کا پورا پورا حساب دیا جائے گا، اور کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. کہہ دیجئے اے اللہ مالک ہے بادشاہت کا، تو دیتا ہے بادشاہت جس کو تو چاہتا ہے، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت جس سے تو چاہتا ہے، اور تو عزت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، اور تو ذلیل کرتا ہے جس کو تو چاہتا ہے. تیری ہی ہاتھ میں ہے بھلائی، بے شک تو اوپر ہر چیز کے قادر ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے بادشاہت ہے. بادشاہت اور عزت صرف اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں. تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور نکالتا ہے مردے کو زندہ سے، اور تو رزق دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے بغیر حساب کے. جیسے رات اور دن میں، دن اور رات میں ہوتی ہے. یہ سب چیزوں پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کیسی ہے. نہ بنائے مومن کافروں کو دوست سوائے مومنوں کے، اور جو کوئی کرے گا ایسا تو نہیں اللہ کی طرف سے کسی چیز میں مگر یہ کہ تم بچنا چاہو ان سے بچو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مومنوں کو کہ کافروں سے دلی دوستی، کلوز فرینڈشپ کافروں کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، صرف مومنوں کے ساتھ ہی دلی دوستی ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں کافروں سے محتاط یا کیئرفل رہنا چاہیے، اور ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے. اور کافروں سے ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، بیکاز الٹیمیٹلی ہمیں جو بھی پروٹیکشن ہے، جو بھی سب کچھ ہے ہمارے پاس صرف اللہ تعالیٰ سے ہے، اور وہی دینے والے ہیں. اور ڈراتا ہے تم کو اللہ اور اس کی ذات سے، اور طرف اللہ کے ہی لوٹنا ہے. کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ گے جو تمہارے سینے میں ہے یا تم ظاہر کرو گے اس کو وہ جانتا ہے اللہ، اور وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہر چیز زمین اور آسمان کے جانتے ہیں، تو وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو تمہارے سینے میں، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. جس دن پائے گا ہر شخص جو اس نے اعمال کیا نیکی میں سے حاصل. یعنی کہ قیامت کے دن جب ہمارے رزلٹ ہمارے پاس ہوگا، ہمارے اعمال نامے جب ہمارے پاس ہوں گے، وہ چاہیں گے کہ اس نے اعمال کیا برائی میں سے، وہ چاہے گا کاش بے شک اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے فاصلہ ہوتا دور کا. اور وہ ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنی ذات سے، اور اللہ بہت شفقت کرنے والا ہے ساتھ اپنے بندوں کے. کہہ دیجئے اگر ہو تم محبت کرتے اللہ سے تو اتباع کرو، تو وہ محبت کرے گا تم سے اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، پھر اگر وہ منہ موڑ جائے تو بے شک اللہ نہیں محبت رکھتا کافروں سے. منہ موڑ جائے یعنی اگر ہم سنت اور قرآن کو فالو نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتے ہیں.
بے شک اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو اوپر جہاں والوں کے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ عمران یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جو نانا تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا۔ اولاد ہے بعض کے ان میں سے بعض، اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے، یعنی کہ یہ سارے انبیاء آپس میں کنیکٹڈ ہیں، ایک دوسرے کے اولادوں میں سے ہیں۔ جب کہنے لگی بیوی عمران کی اے میرے رب بے شک میں نے نظر کیا تیرے لیے جو میرے پیٹ میں ہے، یعنی کہ حضرت مریم کی والدہ جو ہے وہ منت مانگتی ہیں، یعنی کہ منت کرتی ہیں، نظر مانگتی ہیں کہ جب وہ پریگننٹ تھی کہ جو بھی میری اولاد ہوگی اسے میں بیت المقدس کی خدمت میں لگا دوں گی۔ تو حضرت مریم کی والدہ نے یہ منت مانگی تھی ان کے پیدا ہونے سے پہلے، تیرے لیے ہے جو میرے پیٹ میں ہے آزاد کیا ہوا، پس تو قبول کر لے مجھ سے، بے شک تو ہی سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے جنم دیا اس کو کہنے لگی اے میرے رب بے شک میں نے جنم دیا اس کو لڑکی، اور اللہ زیادہ جانتا ہے ساتھ اس کے جو اس نے جنم دیا، یعنی کہ وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہی تھی کہ اگر لڑکا ہوگا تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت میں لگا دوں گی، پر اب تو لڑکی ہو گئی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ لڑکا بہتر ہے یا لڑکی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان سے خاص کام لینا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، اسی لیے لڑکی ہوئی تھی، اور نہیں ہے لڑکا مانند لڑکی کے، اور بے شک میں نے نام رکھا ہے اس کا مریم۔ یہاں پر ان کی والدہ دعا کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو ساتھ تیرے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے۔ تو قبول کر لیا اس کو اس کے رب نے ساتھ قبولیت کے اچھی، اور پرورش کی اس کی اچھی، اور کفالت دی اس کو زکریا علیہ السلام نے، یعنی کہ حضرت مریم زکریا علیہ السلام کے کفالت میں تھی، اور وہ نبی بھی تھے اور حضرت مریم کے خالو تھے۔ جب بھی وہ داخل ہوئے اس پر زکریا علیہ السلام محراب میں پایا، یعنی کیونکہ حضرت مریم لڑکی تھی تو وہ ایک محراب میں رہتی تھی بیت المقدس میں، اور جب بھی زکریا علیہ السلام ان سے ملنے کے لیے آتے تو وہ دیکھتے کہ ان کے پاس رزق، اس نے کہا اے مریم کہاں سے آیا تیرے لیے؟ اس نے کہا وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ یعنی کہ جب زکریا علیہ السلام حضرت مریم سے ملنے آتے تو وہ دیکھتے کہ حضرت مریم کے پاس بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں ہیں، بے موسم پھل وغیرہ سب ہیں، تو ان سے پوچھے کہ یہ سب کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم انہیں بتا رہی ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، اور یہ سارا رزق اللہ کا ہے۔ اسی جگہ پکارا، دعا مانگی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے، کہا اے میرے رب عطا کر مجھ کو تیرے پاس سے اولاد پاکیزہ۔ یعنی کہ جب زکریا علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم کے پاس معجزانہ طریقے سے رزق دیے گئے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنے لیے ایک اولاد کی، اور صرف اولاد نہیں پاکیزہ اولاد کی۔ یہ انبیاؤں کا طریقہ تھا، اسی لیے ہمیں جب بھی اولاد کی دعا کرنی ہے تو ہمیں پاکیزہ اولاد مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ بے شک تو سننے والا ہے دعا کو۔ تو پکارا اس کو فرشتوں نے، اور وہ کھڑے تھے نماز پڑھ رہے تھے محراب میں۔ جب زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو انہیں خوشخبری ملتی ہے، بشارت ملتی ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی، بے شک اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے تجھ کو یحییٰ کی، تو تصدیق کرنے والا ہے ساتھ ایک کلمے کے طرف سے اللہ کی، اور سردار اور پاک باز اور نبی نیک لوگوں میں سے ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب کیسے ہو سکتا ہے میرے لیے کوئی لڑکا، حالانکہ تحقیق پہنچا مجھ کو بڑھاپا اور میری بیوی بانجھ ہے۔ کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی وہ شوق میں ہو گئے کہ مجھے کیسے لڑکا ہو سکتا ہے۔ کہا اے میرے رب بنا میرے لیے کوئی نشانی۔ کہا نشانی تیری کہ نہ تو کلام کرے گا لوگوں سے 3 دن تک۔ جب وہ ایک خوشخبری سنے تو انہوں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کیا کوئی نشانی ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ میری بیوی پریگننٹ ہے؟ تو اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ وہ 3 دن تک بول نہیں پائے مگر اشارے سے، اور تو یاد کر لو اپنے رب کو بہت زیادہ اور تسبیح کرو صبح کے وقت اور شام کے وقت۔ یہاں سے مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا تجھ کو اور پاک کیا تجھ کو اور چن لیا تجھ کو تمام عورتوں پر، اے مریم تابع داری کر اپنے رب کی اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ خبروں میں سے ہے غیب کی، ہم وحی کرتے ہیں اس کو تیری طرف، اور نہ تھا تو ان کے پاس جب وہ ڈال رہے تھے اپنے کلمے۔ یعنی کہ ساری غیب کی انفارمیشن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی ہے وحی کے تھرو۔ کون سے اس میں کفالت کرے گا مریم کی، اور نہیں تھا تو ان کے پاس جب وہ جھگڑا کر رہے تھے۔ جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے تجھ کو ایک کلمے کی، یعنی کہ خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام کی، اپنی طرف سے، نام اس کا مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا،
عزت مرتبہ والا دنیا میں اور آخرت میں اور مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ وہ کلام کرے گا لوگوں سے پنگھوڑے میں، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب جھولے میں بات کریں گے، اور بڑی عمر میں، یعنی کہ کیونکہ وہ عمر اوپر اٹھا لیے گئے تھے آسمانوں میں، اور وہ دوبارہ آئیں گے زمین میں اور صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ وہ کہنے لگی، اے میرے رب، کس طرح ہوگا میرے لیے ایک بچہ، حالانکہ نہیں چھوا مجھ کو کسی انسان نے۔ فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جب فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کا تو بے شک وہ کہتا ہے اس کو ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کے کن سے سب کچھ ہو جاتا ہے، اللہ کے کن میں اتنی پاور ہے، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور رسول ہوگا طرف بنی اسرائیل کے، بے شک میں تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہاری رب کی طرف سے، بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے ایک مٹی سے مانند شکل پرندے کی، پھر میں پھونک مارتا ہوں اس میں تو وہ ہو جاتا ہے ایک پرندہ اللہ کے اذن سے۔ اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو وہ اللہ کے اذن سے کر پاتے تھے۔ اور میں اچھا کر دیتا ہوں مردار ذات اندھے کو اور کوڑی کو، اور میں زندہ کر لیتا ہوں مردے کو اللہ کے اذن سے، اور میں بتاتا ہوں تم کو ساتھ اس کے جو تم کھاتے ہو اور جو تم ذخیرہ کر کے آتے ہو اپنے گھر میں۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی بتا پاتے تھے کہ جو انسان آیا ہے وہ کیا کھایا ہے، اس کے پیٹ میں جو رزق ہے وہ بھی وہ بتا سکتے تھے۔ بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ایمان والے، اور تصدیق کرنے والا ہوں واسطے اس کے جو میرے سامنے ہے تورات میں سے، اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیز جو حرام کی گئی، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام تورات کی تصدیق یعنی کنفرمیشن کر رہے ہیں، اور کچھ چیزیں بنی اسرائیل کے اوپر حرام کی گئی تھی ان کی شریعت میں سختی کی وجہ سے، اللہ کی سختی کی وجہ سے، جیسے کہ ان کی چربی ان کے اوپر حرام تھی اور ہفتے کے دن بزنس سب حرام تھا، تو وہ عیز کے لیے بھی عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تم پر۔ اور میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے، پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری، بے شک اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور تمہارا رب، بس عبادت کرو اس کی، یہ ہے راستہ سیدھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عبادت کی اور رب کے عبادت کی اور سب کو بلا رہے ہیں۔ پھر جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر کو، بولے کون میرا مددگار ہے طرف اللہ کی، کہا حواریوں نے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز نے کہا، یہ حواری یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز، ہم مددگار ہیں اللہ کے، ایمان لائے ہم اللہ پر اور گواہ رہو بے شک ہم مسلمان ہیں۔ اب نیکسٹ آیت میں حواریوں کی یہ دعا ہے، وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ایمان لائے ہم ساتھ اس کے جو تو نے نازل کیا، اور پیروی کی ہم نے رسول کی، پاس لکھ لے ہم کو گواہوں کے ساتھ۔ اور انہوں نے ایک چال چلی، کس نے؟ بنی اسرائیل نے ایک چال چلی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی، لیکن اللہ نے بھی ایک چال چلی اور انہیں آسمان کے اوپر اٹھا لیا اور ان کی جگہ کسی اور کو ان بنی اسرائیل نے سولی پر چڑھا دیا۔ اور انہوں نے ایک چال چلی اور تدبیر کی اللہ نے، اور اللہ ساتھ بہترین ہے تدبیر کرنے والوں میں۔ جب فرمایا اللہ نے، اے عیسیٰ، بے شک میں فوت کرنے والا ہوں تجھ کو اور اٹھانے والا ہوں تجھ کو اپنی طرف، یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی طرف بلا رہے ہیں، اور پاک کرنے والا ہوں تجھ کو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے پیروی کی تیری اوپر ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک۔ پھر میری طرف لوٹنا ہے تم سب کا، پھر تم فیصلہ کرو گے تمہارے درمیان اس میں سے جو تھے تم جس میں تم اختلاف کرتے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اوپر اٹھا لے گئے پھر دوبارہ وہ دنیا میں آئیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت فالو کریں گے، تو لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو میں عذاب دوں گا ان کو عذاب شدید دنیا میں اور آخرت میں، اور نہیں ان کے لیے کوئی مددگار میں سے۔ اور لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے تو وہ پورا کر دے گا ان کو ان کا اجر، اور اللہ نہیں محبت رکھتا ظالموں سے۔ یہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو آپ پر آیت میں سے اور ذکر میں سے حکمت والے، یعنی کہ یہ سارا واقعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے تھرو آیا ہے اور ساری انفارمیشن بتائی جا رہی ہے۔ بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی نزدیک اللہ کے مانند مثال آدم علیہ السلام کی ہے، اس نے پیدا کیا اس کو مٹی سے، پھر فرمایا اس کو ہو جا تو وہ ہو گیا، یعنی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بن ماں باپ کے پیدا کیا، تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے پیدا کیا، اللہ نے کہا کن تو ہو گیا۔ تو یہی یہاں اس آیت پر یہ بتایا جا رہا ہے، اور یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، پس نہ تو ہو شک کرنے والوں میں سے۔
تو جو کوئی جھگڑا کرے تجھ سے اس کے معاملے میں بعد اس کے تو آ گئے تیرے پاس علم میں سے، تو کہہ دیجئے آؤ ہم بلاتے ہیں ہمارے بیٹوں میں سے اور تمہارے بیٹوں میں سے۔ یعنی کہ یہ آیت مباہلہ ہے، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پروف دے دیے، پیش کر دیے، تب بھی اگر کچھ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں وحی کے تھرو بتا رہے ہیں کہ مباہلہ یعنی کہ ایک دوسرے کے سامنے آ کر ایک دوسرے کو بد دعا اور لعنت دینا، اسے مباہلہ کہتے ہیں، وہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اپنے بیٹوں میں سے اور تمہارے بیٹوں میں سے، اپنی عورتوں میں سے اور تمہارے عورتوں میں سے، اپنے نفسوں میں سے اور تمہارے نفسوں میں سے، پھر ہم دعا کریں اور ڈالے لعنت اللہ کی جھوٹوں پر۔ بے شک یہ البتہ وہ واقعات ہے سچے، اور نہیں کوئی الہ مگر سوائے اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑ جائے تو بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو۔ یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے لیے بلائے مباہلہ کے لیے، ایک دوسرے پہ لعنت دینے کے لیے، تو وہ لوگ آئے نہیں اور ڈر گئے، بیکاز انہیں بھی پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور اگر اللہ کی ان پر لعنت ہوگی تو بہت برا ہوگا، اس لیے وہ آئے نہیں۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، آؤ طرف ایک کلمے کے برابر ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، کہ نہ ہم عبادت کریں مگر اللہ کی، اور نہ ہم شریک کریں ساتھ اس کے کسی چیز کو، اور نہ بنائیں بعض ہم میں سے بعض کو رب اللہ کے سوا۔ پھر اگر وہ منہ موڑ جائے تو کہہ دو، گواہ رہو کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ اے اہل کتاب، کیوں تم جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد، کیا بھلا نہیں تم عقل رکھتے؟ یعنی کہ یہود جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی جھگڑا کرتے کہ یا ابراہیم علیہ السلام یہودی ہے یا عیسائی ہے، اس طرح سے وہ لوگ بولتے تھے۔ تو یہاں پر آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد تورات اور انجیل آئی تو وہ کیسے یہودی یا نصارہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاں تم وہ لوگ ہو، بحث کی تم نے اس معاملے میں جو تمہارے لیے ساتھ اس کے علم ہے، تو کیوں نہیں جھگڑا کرتے ہو تم اس معاملے میں جو نہیں ہے تمہارے لیے ساتھ اس کے کوئی علم، اور اللہ جانتا ہے اور تم جانتے۔ یعنی کہ وہ لوگ جو جھگڑا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے بنا علم کے، اس بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ نہ تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نہ عیسائی، لیکن تھے 100 مسلمان، اور نہ تھے مشرکوں میں سے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام 100 مسلمان تھے، وہ نہ ہی یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، اور نہ ہی مشرک تھے۔ مشرکین مکہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ وہ مشرک ہے، لیکن ان سب کو وہ ساری باتیں جھوٹی ہے، ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے۔ بے شک قریب ترین لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام، البتہ وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی اس کی اور یہ نبی، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ دوست ہے مومنوں کا۔ چاہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب میں سے کاش وہ گمراہ کر سکے تم کو، اور نہیں وہ گمراہ کرتے مگر اپنے نفسوں کو، اور نہیں وہ شعور رکھتے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروپ آف پیپل چاہتے تھے کہ مسلمان بھٹک جائے اور گمراہ ہو جائے، لیکن ایکچولی وہ خود گمراہ ہو رہے ہیں اور اس کا انہیں علم بھی نہیں ہے۔ اے اہل کتاب، کیوں تم کفر کرتے ہو آیت کے ساتھ اللہ کی، حالانکہ تم گواہ ہو۔ اے اہل کتاب، کیوں تم ملاتے ہو حق کو ساتھ باطل کے، اور تم چھپاتے ہو حق کو، اور تم جانتے ہو۔ اور کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے، اہل کتاب ایمان لے آؤ ساتھ اس چیز کے جو نازل کی گئی اوپر ان لوگوں کے جو ایمان لائے پہلے حصے میں دن کے، اور کفر کرو اس کے آخری حصے میں تاکہ وہ لوٹ آئے۔ یعنی کہ وہ کیا کرتے تھے، اہل کتاب کیا کرتے تھے، دن صبح میں وہ ایمان لے آتے تھے اور شام میں مکر جاتے تھے، پھر جاتے تھے، اور جب لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ کیوں، کیا بات ہے، تو پھر وہ کہتے تھے کہ پہلے ہمیں لگا تھا کہ ہاں یہ سچا دین ہے، لیکن اب ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ سچا دین نہیں ہے۔ ایسی باتیں پھیلانا، ایسا مطلب ایسے سچویشن کریٹ کرتے تھے کہ لوگوں میں کنفیوژن ہوتا تھا۔ اور نہ تم ایمان لاؤ مگر واسطے اس کے جو پیروی کرے تمہارے دین کی۔ کہہ دیجئے بے شک ہدایت تو ہدایت ہے اللہ کی، کہ دیا جائے کوئی ایک مانند جو دیے گئے تم، یا وہ جھگڑا کرے تم سے تمہارے رب کے پاس۔ کہہ دیجئے بے شک فضل ہاتھ میں ہے اللہ کے، وہ دیتا ہے اس کو جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ وسعت والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو ہدایت دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کو کیا چاہیے، خاص کر لیتا ہے ساتھ اپنی رحمت کے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے جو اگر تو امانت دے اس کو ساتھ خزانے کے، وہ ادا کرے گا اس کو تیری طرف، اور ان میں سے کچھ جو اگر تو امانت دے اس کو 1 دینار نہیں، وہ ادا کرے گا اس کو طرف تیری، مگر جب تک تو رہے اس پر قائم۔ یعنی کہ جب تک
یہودی نہیں بن جاتے تب تک وہ ہماری امانت کو واپس نہیں کریں گے۔ وہ ایک دوسرے یہود ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے تھے، امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، لیکن غیر یہودی کے ساتھ وہ امانت میں خیانت کرتے تھے اور ان کا حق ادا نہیں کرتے تھے۔ یہ باوجہ اس کے کہ وہ کہتے ہیں نہیں ہے ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی راستہ، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ اور وہ جانتے ہیں۔ یعنی کہ اہل کتاب کیا کرتے تھے، وہ ایسا کہتے تھے کہ ان کے لیے کوئی پوچھ نہیں ہے، اگر وہ نان یہودی سے اس طرح سے بہیو کرے تو ان کے اوپر کوئی پوچھ نہیں ہے، وہ اس طرح سے جھوٹ کہتے تھے اللہ تعالیٰ پر۔ کیوں نہیں، جس نے پورا کیا اپنے عہد کو اور تقویٰ کیا تو بے شک اللہ محبت رکھتا ہے تقویٰ کرنے والوں کو۔ ہمیں یہ ساری آیتیں یاد رکھنی چاہیے جس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ محبت رکھتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ساری کوالٹیز ہمارے اندر آئے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں تقویٰ کرنے والوں سے، تو ہمیں بھی ہمارے دل میں تقویٰ اختیار کرنا چاہیے۔ بے شک وہ لوگ جو لیتے ہیں بدلے عہد کے اللہ کے اور اپنی قسموں کے پیسے تھوڑے، یہی لوگ نہیں کوئی حصہ ان کے لیے آخرت میں، اور نہ کلام کرے گا ان سے اللہ، اور نہ وہ دیکھیں گے ان کی طرف دن قیامت کے، اور نہ وہ پاک کرے گا ان کو، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اور بے شک ان میں سے البتہ ایک گروہ ہے وہ موڑتے ہیں اپنی زبانوں کو ساتھ کتاب کے تاکہ تم سمجھو اس کو کتاب میں سے، حالانکہ نہیں وہ کتاب میں سے، اور وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے پاس سے ہے، حالانکہ نہیں وہ اللہ کے پاس سے، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ اور وہ جانتے ہیں۔ یعنی کہ کچھ یہودی کیا کرتے تھے کہ اپنی زبانوں کو اس طرح سے پیش کرتے تھے اور اس طرح سے سچویشن پیش کرتے تھے کہ ایسا لگے لوگوں کو کہ جو وہ بات کر رہے ہیں وہ تورات میں سے ہے، اور چینجز کرتے تھے تورات میں اور اس طرح سے پیش کرتے تھے، تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں۔ نہیں ہے کسی بشر کے لیے کہ دے اس کو اللہ کتاب اور حکمت اور نبوت، پھر وہ کہے لوگوں کے لیے ہو جاؤ بندے میرے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی نبی نے ایسا نہیں کہا کہ میرے بندے ہو جاؤ، انہوں نے کہا کہ سوائے اللہ کے، لیکن ہو جاؤ رب والے۔ سبھی نبیوں نے اللہ کا بندہ بننے کے لیے بتایا ہے، باوجہ اس کے تھے تم سکھاتے کتابوں کو، اور باوجہ اس کے تھے تم پڑھتے، اور نہ وہ حکم دیتا ہے تم کو کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب۔ کیا وہ حکم دے گے تم کو کفر کا بعد اس کے جب تم ہو مسلمان؟ اور جب لیا اللہ نے پختہ عہد نبیوں کا، البتہ جو میں نے دیا تم کو کتاب میں سے اور حکمت میں سے، پھر آ جائے تمہارے پاس ایک رسول تصدیق کرنے والا واسطے اس کے جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا کہ اگر ان کی زندگی میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو وہ ان کی شریعت فالو کریں گے اور ان کی ہیلپ کریں گے دین اسٹیبلش کرنے میں۔ البتہ تم ضرور ایمان لاؤ گے ساتھ اس کے، اور البتہ تم ضرور مدد کرو گی اس کی۔ اس نے کہا کیا اقرار کرتے ہو تم اور لیتے ہو تم اس پر میرا عہد؟ انہوں نے کہا اقرار کیا ہم نے۔ فرمایا پس گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ ہوں، گواہوں میں سے ہوں۔ تو جو کوئی منہ موڑ جائے بعد اس کے تو یہی لوگ وہی ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا بھلا سوائے اللہ کے دین کے وہ چاہتے ہیں، حالانکہ اس کے لیے فرما بردار ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، خوشی سے اور ناخوشی سے۔ یعنی کہ کیا کوئی اور دین اسٹیبلش ہو سکتا ہے؟ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، سب کچھ چاہے وہ خوشی سے ہو یا ناخوشی سے ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے تابع ہے اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ کہہ دیجئے ایمان لائے ہم اللہ پر اور جو نازل کیا گیا ہم پر، اور جو نازل کیا گیا اس پر، ابراہیم علیہ السلام پر اور اسماعیل علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر اور یعقوب علیہ السلام پر اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر، اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء۔ یعنی کہ تمام انبیاء پر یقین اور ایمان ہونا چاہیے مسلمانوں کا طرف سے ان کے رب کی۔ نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک کے ان میں سے، اور ہم واسطے اس کے فرما بردار ہیں۔ اور جو کوئی چاہے گا اسلام کے علاوہ کوئی دین، یعنی کہ دین ایکچولی طریقہ زندگی ہے، تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ کس طرح ہدایت دے سکتا ہے اللہ کسی قوم کو جنہوں نے کفر کیا بعد اپنے ایمان لانے کے، اور انہوں نے گواہی دی بے شک رسول حق پر ہے، اور آئی ان کے پاس روشن نشانیاں، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ یہی لوگ ان کی جزا بے شک ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی اور سب کی، کیونکہ یہود کو مطلب یہ پرابلم تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے آئے نہ کہ بنی اسرائیل سے، اسی لیے انہوں نے ان کا ریجیکٹ کیا ایمان کے بعد، تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کی تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔
بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعد اپنے ایمان کے پھر وہ بڑھ گئے کفر میں، ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان کی توبہ، اور یہی لوگ وہی ہے جو بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی بھٹکے ہوئے لوگ وہ ہیں جو غلطی کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک کا زمین بھر سونا، اور اگرچہ وہ فدیہ دے دے اس کا، یہی لوگ ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یعنی کہ اگر وہ زمین بھر سونا بھی فدیہ دے دے تو بھی وہ اپنی جان آگ سے نہیں چھڑا سکتے، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، اور نہیں ان کے لیے کوئی مددگار۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے کفر سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ ایمان میں اور دین کی راہ پر چلنے والے لوگ بنائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، أن تدخلني ربي الجنة